لب پر ہے نعت ان کی جو سید البشر ہے، ماہ تمام ہے وہ اور اجمل القمر ہے۔ دل میں بسا لی ہم نے طیبہ کی پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ہوں ثاقب اسحاق مدینہ منورہ سے۔ آج میں آپ کو اس جگہ کی زیارت کروانے لگا ہوں جہاں پہ اسلام کی سب سے پہلی شورا یا سب سے پہلا پارلیمنٹ یا سب سے پہلی سیاسی میٹنگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد جو کی گئی، جس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول چنا گیا، اس جگہ کی میں آپ کو زیارت کروانے لگا ہوں اور اس جگہ کے بارے میں بھی کچھ ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا۔ یہ بالکل پیچھے آپ میرے دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے تطویر حدیقہ سقیفہ بنی سعادہ، یعنی بنی سعادہ قبیلہ تھا ان کی یہ جگہ ہے۔ اس کے اطراف میں ایک یوں سمجھ لیں کہ باغ ہوا کرتا تھا، کھجوروں سے درختوں سے گری ہوئی تھی یہ جگہ۔ جیسے آپ سمجھے کہ گاؤں میں ایک دارا ہوتا ہے نا، ستھ بھی بولتے ہیں پنجابی میں، دارا بھی بولتے ہیں۔ پرانے لوگ جو پہلے ہوا کرتے تھے وہ اس میں جا کے انہوں نے بیٹھنا، حکا شکا پینا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جو جگہ ہے بنی سعادہ قبیلہ جو تھا ان کی یہ جگہ تھی، یہ سقیفہ تھا، اس کو سقیفہ بولتے ہیں عربی میں۔ تو اس جگہ پہ بنی سقیفہ جو ہے وہ جمع ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے میٹنگ کرنی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بار یہاں پہ تشریف لائے، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا دنیا سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، تو اس کے فوراً بعد مہاجرین اور انصار اس جگہ پہ، یہ جو جگہ ابھی یہ کلوز کی ہوئی ہے، کچھ یعنی سعودی گورنمنٹ جو ہے ان کو رینوویٹ کر رہی ہے، جو تاریخی مقامات ہیں ان کو، تو یہ بھی اس میں آیا ہوا ہے یہ جگہ بھی، تو اس لیے یہ کلوز کیا گیا، تو اس کو وہ بنا رہے ہیں۔ تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہاں پہ مہاجرین اور انصار جمع ہوئے، اور سیدنا عمر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پہ پہنچے، اور پھر مسلمانوں کے اتفاق سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول چنا گیا تھا۔ تو یہ جب بن جائے گی، اس کی رینوویشن مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ، پھر آپ کو وہ بھی دکھائیں گے۔ ویسے میں نے جو اس کی تصویریں دیکھی ہیں یہ بڑا خوبصورت بنا ہوا تھا، یہاں پہ درخت تھے سائیڈوں پہ، سینٹر میں ایک دائرہ سا بنا ہوا تھا، کنواں بھی تھا یہاں پہ، اور یہ ہوٹل وغیرہ بننے سے پہلے تو یہاں پہ باغ بھی تھا، لیکن اب یہاں پہ چاروں طرف میں ہوٹل بن گئے ہوئے ہیں، اور یہ مسجد نبوی کے بالکل باہر ہے۔ یہاں پہ دیکھیں یہ بورڈ لگا ہوا ہے، گیٹ نمبر 326 سے باہر نکلیں تو بالکل سامنے یہ جو ہے یہ جگہ آپ کو نظر آئے گی۔ اس طرف ہوٹل ہیں سارے چاروں اطراف میں، اب تو مسجد نبی کے ماشاءاللہ ہوٹلز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بار اس میں تشریف لائے، تھوڑی دیر بیٹھے یہاں پہ، اور مہاجرین اور انصار کے متفقہ مشورے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ جو ہے وہ چنا گیا تھا۔ وہی یہ جگہ ہے، اندر سے کچھ بھی نہیں ہے، ابھی اندر سے نظر بھی نہیں آئے گا۔ یعنی اندر کھدائی کی گئی ہوئی ہے، اس کو جب بنائیں گے، رینوویشن ہوئے گی تو پھر یہ دیکھنے لائق ہوئے گا۔ یہ بالکل سامنے مسجد نبوی کے مینار ہے۔ 326 گیٹ سے باہر نکلے، ساتھ ہی یہ جگہ ہے۔ سیدنا سلیمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی جو لاسٹ ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے، اس باغ کے باہر ایک کنواں ہے جس کا نام الفقیر ہے، میں نے ویڈیو میں زوم کر کے بھی دکھایا تھا۔ تو وہ فقیر کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کوئی درخت لگانے کے لیے کوئی جگہ کو ہموار کرنا،
اس کو الفقیر بولتے ہیں. جیسے ہم کاشتکاری کرتے ہیں پاکستان میں, انڈیا پاکستان میں جدھر بھی, تو ہل چلاتے ہیں نا, زمین پہ ہل چلاتے ہیں کوئی بھی فصل کاشت کرنے سے پہلے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ جا کے جگہ ہموار کریں, ہم آتے ہیں اس میں گٹھلیاں لگائیں یا پودے لگائے, جو بھی اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لگایا, 300 جو درخت لگائے تھے کھجور کے, تو اس جگہ کو ہموار کرنے کو, وہ کھڈے کھودنے کو فقیر کہا جاتا ہے. تو میری اس ویڈیو میں نے انشاءاللہ اس کنویں کی کلوز اندر جا کے ویڈیو بنائی ہے, کیونکہ اس دن جب گیا تھا وہاں پہ تو وہ بند تھا, 5 بجے سے پہلے 5 بجے تک وہ بند کر دیتے ہیں دروازہ نا, تو اس دن وہ بند تھا. آج میں نے اندر جا کے وہ ویڈیو باقاعدہ بنائی ہے. اس ویڈیو میں آپ کو وہ بھی انشاءاللہ ملے گی. اور میری آپ سے گزارش یہی ہے, اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹس ضرور کیا کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لب پر ہے نعت ان کی جو سید البشر ہے, ماہ تمام ہے وہ اور اجمل القمر ہے. دل میں بسا لی ہم نے طیبہ کی پاک گلیاں, جن پر پڑی نبی کے پاؤں کی پاک تلیاں. ان راستوں پہ آ کر بچھ جائے پھول کلیاں. مسجد نبوی کے چھت کے مناظر ہیں یہ جو قبے سے گنبد سے نظر آ رہے ہیں نا آپ کو, ان کے نیچے یہ اس طرح ہے کہ یہ کھلتے ہیں, اوپن ہوتے ہیں ہوا کراس کرنے کے لیے. ہر نماز کے بعد تقریباً یہ کھلتے ہیں, لیکن آج عشاء کے بعد نہیں کھلے. میں ان کے کھلنے کا انتظار کر رہا تھا, لیکن آج عشاء کے بعد جو ہے یہ نہیں اوپن ہوئے. ماشاء اللہ تبارک اللہ, اتنا رش ہے حجاج کرام کا کہ فل ہے مسجد نبوی, نیچے فل بھی. ابھی یہ عشاء کی نماز ہو چکی ہے تو اوپر چند لوگ ہیں, یعنی تھوڑے لوگ ہیں, چلے گئے ہیں, لیکن ماشاء اللہ بہت رش ہے حجاج کرام کا. اللہ سے دعا ہے اللہ سب دیکھنے والوں کو حج کی عمرے کی سعادت نصیب فرما, آمین ثم آمین. بڑا خوشگوار سا ماحول ہے, گرمی ہے بہت, لیکن یہاں پہ اوپر کولر لگے ہوئے ہیں اور پنکھے بھی اچھے لگے ہوئے ہیں پنکھے, اس لیے اتنی فیل ہی نہیں ہوتی گرمی یہاں پہ ماشاء اللہ. لب پر ہے نعت ان کی جو سید البشر ہے, ماہ تمام ہے وہ اور اجمل القمر ہے. دل میں بسا لی ہم نے طیبہ کی پاک گلیاں, جن پر پڑی نبی کے پاؤں کی پاک تلیاں. ان راستوں پہ آ کر بچھ جائے پھول کلیاں, جن پر زمانے بھر کے گزرے وہ تاجور ہیں. لب پر ہے نعت ان کی جو سید البشر ہے, ماہ تمام ہے وہ اور اجمل القمر ہے. کیا شان مصطفیٰ ہے, روزہ ہے جن کا جنت
رحمت ہر دم برس رہی ہے، رب کی وہاں پہ رحمت، جنوں بشر فرشتے سب کی ہے ایک چاہت، قربان جائے ان پر جو سب کے راہبر ہیں، لب پر ہے نعت ان کی جو سید البشر ہے، ماہ تمام ہے وہ اور اجمل القمر ہے، آئے درود بھیجے ہم باوضو نبی پر، کر دیں فدا ہم اپنی ہر آرزو نبی پر، کچھ ایسے پھر لٹائے جاں آبرو نبی پر، کہہ دے زمانہ کے ہم الفت میں معتبر ہیں، لب پر ہے نعت ان کی جو سید البشر ہے، ماہ تمام ہے وہ اور اجمل